برا مت ماننا بھائی، میں نے تم کو بہت گالی گلوچ کی۔ گالی دینے کی وجہ صرف اتنی ہے تو بھائی کہ آپ مدعے پہ بات نہیں کرتے ہو، کبھی خاص یہ دیکھ۔ ہلو ہلو، السلام علیکم شکیر بھائی۔ وعلیکم السلام تو بھائی، خیریت؟ الحمدللہ الحمدللہ بھائی، کیسے ہیں آپ؟ بس دعا ہے بھائی آپ لوگوں کی، اپنی بتاؤ۔ کیا عید کی تیاری ہو گئی؟ ہاں بالکل بھائی، ابھی آ رہے مارکیٹنگ کر کے۔ ہاں یار، ہمیں بھی آنے میں لیٹ ہو گیا۔ کہاں گئے تھے کہ آنے میں لیٹ ہو گیا؟ ارے ہم بھی مارکیٹ، یار سب گھر کا سامان لانا، سب آئیں ٹائم پر سب کو یاد آتا ہے نا۔ ارے بھائی یہ آج تو یار اتنی مارکیٹنگ ٹائٹ ہے کہ ایک کا چار لے رہے سب۔ بھائی چھٹا ہوا مال بیچ رہے ہیں اور منہ مانگا دام۔ صحیح صحیح بولے۔ ارے ہم نے بھی یار تم کو وائس ریکارڈنگ کر کے اس لیے بھیجا، میں نے کہا یار ناراض وراض ہو گئے کیا یار ابو بھائی تم، یار بات وٹ نہیں یار، آپ لوگ سے ناراض کیا، وہ دینی بھائی جو دینی کے خلاف ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن کوئی ذاتی آپ سے ہماری کوئی دشمنی تھوڑی نا ہے۔ ہاں وہی اپنا بھی وہی مزاج ہے بھائی، جہاں دینی معاملے میں بات ہوئے گی وہاں پر پھر جو ہے کہ اپنے تیور الگ رہتے ہیں، باقی دل کے بہت نرم ہیں ہم۔ جی جی بھائی، یہی میرا بھی حال ہے بھائی، بس ہم توحید سے کمپرومائز ہم نہیں کرتے ہیں، باقی سبھی ہمارے انسانی بھائی ہیں۔ ہاں ہاں۔ تو بھائی یہ بتائیے، کل عید کی نماز پڑھنے مطلب آپ اکیلے جائیں گے یا اپنے وہاں کی عورتوں کو بھی لے کے جائیں گے؟ بھائی ہمارے مسلک کے اندر کیا ہے نا، عورتیں مسجد میں نہیں جاتی ہیں۔ نہیں، عید والے دن عید کی نماز پڑھنے کے لیے۔ عید کی نماز بھی ہم لوگ جو ہے نا مرد صرف ساتھ میں پڑھتے ہیں، عورتیں اپنا جو ہے کہ تنہا پڑھ لیتی ہیں جو پڑھنا ہوتا ہے۔ ہاں تو سوچیے بھائی، اس کے اوپر تھوڑا آپ کو ایک علمی بات آپ کو بتائیں۔ نہیں میں بتا رہا ہوں آپ کو، پوری بات سنو۔ عید کی نماز عورتوں پہ نہیں ہے نا بھائی، اور رہا سوال جو نفل نماز ہے تو عورتیں پڑھ لیتی ہیں عید کی خوشی میں۔ ہاں تو مسئلہ یہ ہے، اور آپ لوگوں کی جماعت میں تو میرے خیال سے مسجد میں عورتیں نماز جاتی ہیں پڑھنے کے لیے، جاتی ہیں نا؟ جی بالکل، ہم خود جائیں گے اپنی بیگم کو لے کے۔ اچھی بات ہے بھائی۔ نہیں اصل میں بات بھائی ایسا ہے نا، دیکھیے ہم اپنے وہاں کی عورتوں کو ہم اس لیے لے کے جاتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے نبی کا بھائی یہ آرڈر تھا، حکم تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم عورتوں کو عیدگاہ لے کے جاؤ، چاہے وہ چھوٹی ہوں چاہے بڑی ہوں، چاہے بالغ ہوں یا نابالغ ہوں، چاہے وہ پاک ہوں یا مطلب بھائی وہ ناپاک ہوں، حیض والی ہوں۔ تو صحابیہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، جو حیض والی ہیں وہ کیا کریں گی؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ نماز نہیں پڑھیں گی، لیکن وہ جا کے وہاں سائڈ میں اپنا بیٹھیں گی۔ اور ایک صحابیہ نے کہا کہ اگر کسی عورت کے پاس چادر نہ ہو، اوڑھنی نہ ہو تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تو کوئی دوسری بہن اس کو چادر اس کو دے دے اور وہ عیدگاہ جائیں تاکہ وہ امت کی دعا میں شریک ہوں۔ تو اتنی اہم اس کی حکمت ہے، اور یہ تو الحمدللہ حنفی مسلک سے بھی ثابت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھی عیدگاہ میں عورتوں کا مطلب بھائی وہ جانا افضل ہے، اور الحمدللہ یہ حدیث سے بھی ثابت ہے۔ اب بتائیے۔ اس کے بارے میں بھی میری تحقیق نہیں ہے، اس لیے میں اس معاملے میں آپ کو کچھ نہیں بولوں گا۔ جی آپ کو اسکین بھی ہم بھیج دیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ بات اتری ہوئی ہے بھائی، یہ غالباً وہ امام اعظم کی ایک بھائی وہ کتاب ہے، ٹھیک ہے، مسند امام اعظم، ٹھیک؟ اس میں وہ ایک بات کو لے کے آئے، حدیث کو لے کے آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ ابھی آپ کو بھیج دیں گے۔ ویسے تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تک کوئی بھی صحیح سند سے کتاب ثابت نہیں ہے، لیکن اب جو حنفی عالم ہے ان کا ماننا ہے کہ بھائی امام اعظم کی بھائی کتاب ہے، بک ہے، تو الحمدللہ اس بک میں بھائی یہ بات ایک دم آئی ہوئی ہے۔ اور عورتوں کا خالی عیدگاہ میں آنا ہی کتنا کیوں ہے بھائی؟ آج چاند رات ہے، سارے بازار میں، مال میں، میلے میں، ٹھیلے میں، درگاہ پہ، مزار پہ اور سفر میں، مطلب ہر جگہ عورت جا رہی ہے، آفس میں، کالج میں، لیکن خالی دین، دعا، عبادت، ان میں عورتوں کو روک دیا گیا ہے۔ تو یہ تو بھائی عورتوں کے اوپر ناانصافی ہے نا۔ ہماری عورتیں اگر بھائی عیدگاہ نہیں جائیں گی، امت کی دعا میں شریک نہیں ہوں گی، امام کا خطبہ کو نہیں سنیں گی، تو وہ اپنی اولادوں کی کیا میرے بھائی تربیت کرے گی؟ تو عورتوں کا دین سے جو نا بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آدمی دین سیکھے گا تو وہ معاشرے کی بھائی اصلاح کرے گا، لیکن عورت اگر دین سیکھے گی تو وہ اپنی پوری فیملی کی، بچوں کی بھائی وہ اصلاح کرے گی۔ تو عورتوں کو میرے پیارے بھائی مسجد میں آنے سے مت روکیے۔
اور اللہ کے نبی نے تو کہا کہ اگر تمہاری بیوی رات کو بھی مسجد میں جانا چاہے تو اس کو مت روکو۔ اچھا، تو یہ پھر جو حضرت عمر فاروق کی جو روایت ہے کہ عورتیں جو مسجد میں ایک بار جا رہی تھی تو پیچھے سے کسی نے آواز دیا یا پکڑ لیا، پھر اس وقت سے جو ہے کہ ممانعت ہو گئی عورتوں کے بارے میں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ نہیں، ضعیف قول ہے بھائی وہ۔ اصل بات ایسی تھی، اب جو ہمارے حنفی بھائی ہیں وہ خالی دو باتیں پیش کرتے ہیں، ایک امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ والی اور ایک عمر رضی اللہ تعالی عنہ والی۔ وہ کہتے ہیں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اگر اللہ کے نبی آج اگر وہ ہوتے تو عورتوں کا مسجد میں جانا بند کروا دیتے، ٹھیک۔ اور دوسری بات پیش کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں عورتوں کا مسجد میں آنا بند کروا دیا۔ یہ دونوں باتوں کا بھائی الحمدللہ بہت ہی اچھا جواب ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو یہ بات تھی وہ ایک اندیشہ تھا کہ اس دور میں اتنا فتنہ مطلب بھائی بڑھ گیا تھا، تو وہ ایک ان کا اندیشہ تھا۔ یہ کوئی مطلب یہ دین نہیں ہے، قانون نہیں ہے، دین تو وہی ہے جو اللہ کے نبی چھوڑ کے گئے۔ یہ ان کی اپنی رائے تھی، صاحب کلام یہ ہے کہ ان کی اپنی رائے تھی۔ نہیں، اپنی رائے نہیں تھی، یہ ایک ان کا اندیشہ تھا کہ اگر اللہ کے نبی ہوتے اور ایسا فتنہ دیکھتے معاشرے میں تو وہ عورتوں کا مسجد میں جانا بند کروا دیتے۔ تو آج کے دور میں بھی اگر ایسا فتنہ ہو جائے کہ عورتیں نہ باہر جا سکے، نہ میلے میں، نہ اسکول میں، نہ کالج میں، نہ آفس میں، نہ بازار میں، نہ درگاہ پہ، نہ مال میں، تو بھائی تو وہ مسجد میں بھی نہیں جائیں گی۔ لیکن مطلب بھائی وہ ٹوٹل جگہ بھائی عورتیں جا رہی ہیں اور سارے چور چکے بلاتکاری ریپیش مطلب وہ خالی مسجد میں آ گئے اور باقی سارے نیک لوگ، ایماندار لوگ، ساہوکار لوگ وہ بازار، مزار، ٹھیلا، مال، اسکول، کالج ان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو دوگلا پن ہے نا۔ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی عورتیں آتی تھی مسجد میں، جہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیوی تھی عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ خود مسجد میں جاتی تھی۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خلیفہ سے اگر وہ لوگوں کو منع کر دیتے کہ مسجد نہ ہو تو اس تاریخ سے آج تک لے کے کوئی مسجد جاتا ہی نہیں۔ لیکن آج بھی الحمدللہ حرم شریف میں عورتیں آتی ہیں بھائی، تمام سعودی کے مسجد میں عورتیں آتی ہیں، تمام بھائی جو فورن ہے، ٹھیک ہے، گلف ہے، آج بھی عورتیں آتی ہیں۔ صرف انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کی جو حنفی مسجدیں ہیں ان میں عورتوں کا آنا بینڈ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عورتیں آئیں گی تو فتنہ، مطلب پوری دنیا میں فتنہ نہیں ہے، خالی مسجد میں فتنہ ہے۔ نہیں تو حنفی کے نزدیک میلے، ٹھیلے، مزار، سزار، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ حنفی مسلک میں سب پر جانا عورتوں کو ناجائز و حرام قرار دیا گیا ہے۔ کسی حنفی مسلک میں یا پھر کسی مولوی نے حنفی مسلک کے یہ فتویٰ نہیں دیا ہے، نہ ہی تو جواز کا قائل ہے کہ عورتیں میلے میں جائیں یا مزار میں جائیں، بلکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عورتیں جب نیت کر کے گھر سے نکلتی ہیں مزار پر جانے کے لیے تو اس وقت سے لے کر جب تلک وہ اپنے گھر میں داخل نہ ہو جائے تب تلک اللہ اور اس کے فرشتے کی لعنت اس عورت پہ برستے رہتی ہے۔ تو ہمارے مسلک میں الحمدللہ عورتوں کو ہر جگہ جانے سے منع کیا گیا ہے، اور حضرت امی عائشہ نے جو فرمایا کہ اگر اللہ کے نبی ہوتے تو اس دور میں عورتوں کو جاننے سے منع فرما دیتے، تو ہمارا حضرت امی عائشہ کا جو یہ رائے ہے، جو ان کی اپنی قیاس ہے، اس پر حنفی عمل کر رہے ہیں اور اس پر کھڑے اتر رہے ہیں۔ جی دیکھیے میرے پیارے بھائی، دیکھیے اصل بات یہ، دیکھیے دعویٰ آپ کا کیا ہے؟ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ عاشق رسول ہیں۔ تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہاری عورت رات کو بھی مسجد جانا چاہے تو اس کو مت روکو۔ تو آپ اللہ کے نبی کی بات کو نہیں مان رہے ہیں اور امی عائشہ کے اندیشی سے آپ دلیل پکڑ رہے ہیں۔ کتنے شرم کی بات ہے میرے بھائی۔ آپ کی بات میں مان رہا ہوں، دیکھیے آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل درست، یہ حدیث ہے، میں بھی مانتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ عورتوں کو اللہ کے نبی کے سامنے خود عورتیں مسجد میں جاتی تھی، ہم اس چیز کے بھی قائل ہیں، لیکن اس کے بعد ممانعت ہو چکی ہے، اس کے بعد بھی حرم شریف میں آ رہی ہے، وہ ساری دنیا میں آ رہی ہے۔ تو اگر بھائی وہ منع ہوتا تو سب سے پہلے وہاں بھائی جہاں پہ سعودی میں دین پھیلا ہے عرب کنٹری میں تو وہاں پہ بینڈ ہوتا نا۔ نہیں اگر جہاں سے دین بھائی پیدا ہوا ہے، نکلا ہے، وہاں نہیں منع ہوا، باقی پوری دنیا میں منع ہو گیا اور صرف حنفی مسلک میں منع ہو گیا۔ حنفی بھائی اگر سعودی سے دین ایجاد ہوا ہے، نکلا ہے، تو سعودی سے فتنے بھی نکلے ہیں، آپ اس پر بھی تو نظر ڈالیے۔ فتنے تو ہر جگہ ہیں، گمراہی تو ہر جگہ ہے۔ کیا سعودی عرب والے کیا بھائی الٹا سیدھا کام نہیں کرتے؟ کہ سعودی عرب والے کیا معصوم ہیں؟
آپ نے جو دین کے بارے میں کہا کہ سعودی سے نکلا ہے تو فتنے بھی میں آپ کی ایک بات بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے اگر منع کروا دیا ہوتا تو اللہ کے نبی کے دور سے لے کے صحابہ تک، تابعی تابعین تک، اور آج کے دور تک الحمدللہ حرم شریف میں اور تمام سعودی عرب میں، گلف میں، فورن میں آج بھی عورتیں آتی ہیں، انڈیا میں بھی عورتیں آتی ہیں، لیکن جو حنفی مسلک کی مسجدیں ہیں ان میں عورتوں کا آنا منع ہے۔ اب یہ جو تبلیغی جماعتی ہیں، ٹھیک، اب یہ تبلیغی جماعت لوگ بھائی وہ بھی حنفی ہیں، اب وہ کہتے ہیں نہیں عورتیں مسجد میں نہیں آئیں گی، لیکن وہ خود اپنی بیویوں کو، بہنوں کو بھائی وہ 40 دن بھائی وہ جماعت میں لے کے جاتے ہیں، تو یہ ان کا دوگلاپن ہے۔ آپ لوگ بریلوی ہو، آپ لوگ بھائی وہ عورتوں کو مسجد میں نہیں لانا پسند کرو گے، لیکن ان کے ساتھ سالن، کباب، بریانی پیک کر کے بہترین درگاہ پہ جاؤ گے آرام سے بھی بھائی پکنک مناؤ گے۔ یہ کہاں پہ بھائی حنفی مسلک میں جو حنفی مسلک میں نہیں ہے، لیکن آپ لوگ جاتے ہو تو نا، آپ کا عمل دیکھا جائے گا، آپ کی کتابیں نہیں دیکھی جائیں گی۔ سنیے آپ جو بول رہے ہو جاتے ہو، تو جو جاہل طبقے کے لوگ ہیں ان لوگ مزار پہ اپنے عورتوں کو لے کے جاتے ہیں۔ اور چلیے ماشاء اللہ، مطلب آپ نے یہ کہہ دیا کہ جو لوگ اپنی ماں بہن یا حنفی عورتوں کو مزار لے کے جاتے ہیں وہ تمام کے تمام جاہل ہیں۔ الحمدللہ میں اپنی بات بتا دوں آپ کو، ہم بھی حنفی سلسلے سے ہیں، حنفی مسلک کے ماننے والے ہیں۔ ہم نے کبھی اپنی عورتوں کو، اپنی ماں بہنوں کو یا اپنی بیویوں کو درگاہ کی زیارت نہیں کرایا، بلکہ انہوں نے اپنی کبھی اظہار ظاہر بھی کیا درگاہ پہ جانے کے لیے تو سختی کے ساتھ ان کو ہم نے منع کیا ہے۔ تو جو یہ درگاہ کے جو مطلب بھائی وہ مطلب ٹرسٹی ہوتے ہیں تو وہ کیوں نہیں عورتوں کا بین کرتے ہیں؟ باہر بورڈ اتار دیتے ہیں وہابیوں کا 24 نمبر کا آنا منع ہے، تو نیچے بھائی یہ بھی اتار دیں کہ عورتوں کا بھی آنا منع ہے، تو یہ مطلب یہ بات بھائی یہ لکھت میں کیوں نہیں ہے؟ سنیے، بمبئی کے اندر حاجی علی کے نام آپ نے سنا ہوگا؟ ہاں سنا ہے میرے بھائی، بڑی بڑی ہیروئنیں آتی ہیں بالی ووڈ کی۔ ابھی بھی سپریم کورٹ کے اندر یہ کیس چل رہا ہے کہ درگاہ پہ عورتیں نہیں آئیں گی، نہیں آئیں گی، لیکن کیٹرینہ کیف تو آ رہی ہیں، اجمیر شریف بھی جا رہی ہیں، تمام جو بالی ووڈ میں جو ننگے ننگے ڈانس کرتی ہیں، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنتی ہیں، وہ مطلب ولیوں کی قبر پہ آ رہی ہیں، تو کتنی مطلب بھائی کتنی بڑی گستاخی ہے ولیوں کی۔ اور وہاں کے ولیوں کے جو مطلب بھائی وہ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں وہ خود باقاعدہ ان کا مطلب بھائی وہ کہتے ہیں ویلکم آئیے۔ یہ ان کی غلطی ہے، وہ اپنی کھانے کمانے کے چکر میں حرام و حلال یہی میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ان مزاروں کو دھندا بنا لیا گیا ہے، لیکن جو مسجد جو عبادت ہے وہاں پہ عورتوں کو روکا جا رہا ہے۔ تو میں آپ کی بات سے سہمت ہوں، میں نے کب کہا کہ ان لوگوں نے دھندا نہیں بنایا ہے؟ نہیں، آپ عیدگاہ میں اپنی عورتوں کو کیوں نہیں لے کے جاتے؟ مطلب اس کا کارن کیا ہے؟ حنفی مسلک ہے یا اللہ کے نبی نے روکا ہے؟ حضرت عمر فاروق سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے عورتوں کو مسجدوں میں عیدگاہ کا مسئلہ ہو رہا ہے، عام طور کی مسجد میں نہیں ہو رہا ہے، عام طور پہ تو جانا ہی چاہیے عورتوں کو، لیکن عیدگاہ بھی مسجد میں ہی آتا ہے میرا بھائی، مسجد جو بڑی مسجد ہوتی ہے۔ ایک منٹ میں بھائی، عیدگاہ کہتے ہیں بڑے سے میدان کو، لیکن عید کی نماز بھائی وہ مسجد میں بھی ہو سکتی ہے، تو دونوں عام طور پہ عیدگاہ ہے، وہ میرا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ عام طور پہ عورتوں کا مسجد جانے میں جو رائے ہے اہل سنت والجماعت اصحاب الحدیث کی، وہ یہ ہے کہ عورتوں کے لیے سب سے بہترین اور جو افضل چیز ہے وہ اپنے گھر کے سب سے اندر والے کمرے کے کونے میں نماز ادا کرنا، لیکن وہ اگر مسجد جانا چاہے تو اس کو مسجد میں آنے میں کوئی روک بھائی وہ کوئی روک ٹوک بھائی نہیں کر سکتا، ٹھیک۔ اللہ کے نبی کے دور کی آپ کو بات بتا رہے ہیں کہ ایک صحابیہ ہوتی ہیں، وہ رات کو ٹھیک ہے نماز پڑھنے آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو فجر کا ٹائم ہوتا ہے، تو اس دور میں اللہ کے نبی کے دور میں جو فجر ہوتی تھی وہ اندھیرے میں ہوتی تھی اول ٹائم پہ، تو ایک صحابیہ آ رہی ہوتی ہیں، ان کو ایک آدمی پکڑ کے ان کا ریپ کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی تک بھائی یہ بات پہنچتی ہے، اللہ کے نبی جو ریپ کرتا ہے اس کو سزا دیتے ہیں، لیکن اس عورت کو یا باقی عورتوں کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہاں فجر میں بہت اندھیرا ہوتا ہے عورتیں لوگ مسجد میں نہ ہو۔ فتنہ جو اٹھ رہا ہے، فتنے کو ختم کیا جائے گا، قانون بھائی نہیں بدلا جائے گا، جو شریعت ہے شریعت رہے گی۔ اگر کوئی ریپ کر رہا ہے تو اس کو سزا ملے گی، کوئی عورتیں چھیڑ رہا ہے اس کے بھائی ہاتھ پیر توڑ دیے جائیں گے، لیکن شریعت بھائی نہیں بدلی جائے گی۔ اب فتنے کے ڈر سے کوئی قانون بدل دے، قرآن حدیث بدل دے۔ حضرت عمر فاروق سے لے کے حضرت مولا علی مشکل کشا تک کے، تو اچھا یہ بتائیے کہ معاذ اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھی عاتکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا انہوں نے اپنے شوہر کی بات نہیں مانی؟ وہ اللہ کے نبی کے زمانے کی بات تھی، بعد میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے آخری بیوی جو تھی وہ عاتکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی،
تو کیا وہ اللہ کے نبی کے جو ہے کہ پردہ فرمانے کے بعد کیا انہوں نے کیا تھا؟ ہاں اچھا، تو اپنی آخری عمر تک بھائی وہ مسجد میں جاتی رہی اور عورتیں مسجد میں ہی اعتکاف کرتی تھی، مسجد میں ہی عیدگاہ میں بھی آتی تھی. اور یہ تو اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ پاک ہو ناپاک ہو، بالغ ہو نابالغ ہو، کپڑے ہو نہ ہو، تو کسی سے مانگ کے عیدگاہ جائیں، تو میں نے امت کی دعا میں شریک ہو، مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو. یہ تو حکم ہے. اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی اس کو بھائی وہ ایک دم صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس میں مطلب دقت کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق کی جو روایت ہے کہ بعد میں آپ نے منع فرما دیا، عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکا، بلکہ سختی کے ساتھ آپ نے پابندی کی ہے. قول ثابت ہی نہیں ہے نا میرے بھائی. ارے میرا بھائی ایک نہیں سینکڑوں قول آپ کے مل جائیں گے بھائی صاحب. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالی 4 قول آتے ہیں اور چاروں کے چاروں ائمہ محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں. میرے نزدیک ضعیف نہیں ہے، ہم کوئی محدث تھوڑی نا ہے. اچھا، حضرت عمر فاروق کے جو یہ قول تھے کہ عورتیں مسجد میں نہ جائیں، تو یہ جو یہ قول ہی نہیں تھا نا. مین چیز تو یہ ان کا جو اصلی قول تھا وہ آپ پہلے پتا کیجئے کیا تھا، تو آٹومیٹک معاملہ آپ کے صاف ہو جائے گا. یہ تو قول ہی نہیں تھا. نہیں تھا نا، بالکل یہ قول تھا کہ آپ نے منع فرمایا عورتوں کو. اچھا، آپ اگر کہتے انہوں نے منع نہیں فرمایا، ارے تو سب سے پہلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو منع کرواتے نا میرے بھائی کہ اے عاتقہ، آج کے بعد آپ مسجد میں نہیں جائیں گے، اپنے گھر میں ہی نماز ادا کیجیے. میں نے سب کو منع کر دیا ہے اور میری بیوی مسجد جائے گی. اگر باہر جائیں گی تو سمجھ لیجیے گا آپ کی خیریت نہیں ہے. تو وہ پہلے اپنی بیوی کو روکتے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری عورتوں کو روک رہے ہیں اور ان کی بیوی مطلب اپنی بیوی کو نہیں روک رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی بیوی ہمیشہ جاتی تھی. اگر ان کی بیوی ہمیشہ جاتی تھی، ارے آخری بھائی آپ جا کے سیرت کا مطالعہ کیجئے میرے بھائی، واقعات پڑھیے، وہ آخری زمانے تک جاتی رہی اور آج تک عورتیں آ رہی ہیں میرے بھائی. آج تک ہم کہہ رہے ہیں پرانی بات تو ہٹائیے، آج تک عورتیں آ رہی ہیں. تو اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنے بڑے خلیفہ تھے وہ کوئی فیصلہ دے اور کسی کی مجال ہے کہ اس دور سے آج تک کوئی عورتیں مسجد میں آ جائیں، لیکن نہیں آج تک آ رہی کر دیں گے. حضرت علی کے زمانے میں بھی کوئی عورتیں جا رہی تھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے. حضرت عمر نے جب منع فرمایا سب عورتیں جاتی تھی. اور آپ نے جو حوالہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیوی تھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی مسجد میں جاتی تھی. ارے میرے بھائی وہ مسجد میں جاتی تھی، لیکن حضرت عمر فاروق کے منع کرنے کے اعتکاف بھی جو ہوتا تھا مسجد میں. ارے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو منع کیا وہ قول ثابت ہی نہیں ہے نا. جو چیز ثابت نہیں اس کی دلیل پکڑیں گے. مطلب اللہ کے نبی کی بات جو ثابت ہے وہ آپ میرے بھائی چھوڑے دے رہے ہیں. جو صحابہ کا قول ثابت ہی نہیں ہے اس کو آپ حجت بنا رہے ہیں. تو یہ بھائی یہ جھوٹا عاشق رسول کا دعویٰ ہے میرے بھائی آپ کا. اچھا، آپ کتاب کا نام بتا دیجئے جس میں حضرت عمر کی بیوی حضرت عمر فاروق کے زمانے میں منع کرنے کے بعد بھی وہ مسجد میں جاتی تھی. اور آپ کے نزدیک اگر حضرت عمر نے منع نہیں کیا تو بہت سے جو حضرت عمر میرے نزدیک بھائی ہم کوئی علامہ تھوڑی نہ ہے. جو بھائی الحمدللہ جمہور جو بھائی وہ محدثین ہیں، علماء دین ہیں، ان میں الحمدللہ 7 حنفی عالم بھی ہیں. ان کے نزدیک بھی میرے بھائی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ثابت ہی نہیں ہے. 4 امام کی تقلید کرتی ہے پوری دنیا. چاروں امام میں بھائی تقلید بھائی 4 امام کی کوئی تقلید نہیں کرتا میرے بھائی. تقلید تو دین اسلام میں ہے ہی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اور چاروں ائمہ نے اپنی تقلید سے منع کیا. چاروں ائمہ نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے جانے کے بعد تم لوگ حنفی، ملکی، شافعی، حنبلی بن جانا اور میرے بھائی قرآن حدیث سے اپنا ناطہ توڑ لینا. کسی نے نہیں کہا کہ تقلید کرنا ناجائز ہے یا نہیں کرنا چاہیے. بھائی تقلید جو کرتا ہے نا بھائی وہ ہندو ہوتا ہے، عیسائی ہوتا ہے، یہودی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مسلمان نہیں ہوتا ہے. تقلید کی اچھا صحیح تعریف کیا ہے بتا دیجیے. بھائی تقلید کی جو تعریف ہے حنفی مسلک کا آپ کو حوالہ دے دے رہے ہیں، مسلم ثبوت میں آتا ہے. تقلید کا معنی ہوتا ہے کہ کسی بھی غیر نبی کی بات کو بنا دلیل کے مان لینا، یہ سوچ کے کہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی تو دلیل ہوگی. اس عمل کا نام تقلید ہے. اب ایسی تقلید کون کرتا ہے؟ فار ایگزامپل جو ہندو پنڈت ہے وہ اپنے بھکتوں سے کہہ دے گا، سن لیجیے سجیر بھائی ایک منٹ سن لیجیے. جیسے کہ ہندو پنڈت ہے وہ اپنے بھکتوں سے کہہ دے گا کہ ہاں شنیوار والے دن سفید رنگ کی گائے کو ٹھیک ہے تم روٹی کھلاؤ تو تمہارا یہ کام ہو جائے گا. تو اس بھکت نے اپنے پنڈت کی بات کو بنا دلیل کے مان لیا. تو ایک ہندو دوسرے ہندو پنڈت کی تقلید کر رہا ہے. عیسائی پادری نے اگر چرچ کے پادری نے عیسائیوں کو کہہ دیا کہ یہ ہوگا تو وہ جو عام عیسائی ہوتے ہیں وہ اپنے چرچ کی بات مان لیتے ہیں، پادری کی بات مان لیتے ہیں بنا دلیل کے. تو عیسائی اپنے پادری کی تقلید کر رہا ہے. لیکن اسلام میں ایسا نہیں ہے. اسلام میں آپ کو عالم سے پوچھیں گے کہ ہمیں اللہ اور اللہ کے نبی کا دین بتاؤ. اپنی عقل اپنا قیاس اپنی جیب میں رکھو. اب میری بھی سنو، آپ نے بتا دیا میں سناؤں.
جی نہیں، آپ خالی اتنا بتا دیجئے کہ تقلید کرنے کا حکم امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے امت کو کب دیا؟ میں وہی تو بتانا چاہتا ہوں، آپ سنو گے تو۔ آپ نے کہا تقلید جو ہے پنڈتوں کی بات پہ لوگ کرتے ہیں، اپنے بھکتوں سے جو پنڈت کہہ دیتا ہے اس کو کرتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں۔ کی تعریف ہی ہے نا، بنا دلیل کی بات ماننا۔ امام اعظم یا امام ابو حنیفہ یا امام مالک، امام شافعی، امام حنبل بن حنبل، جتنے بھی 4 امام ہیں، جتنوں کو چھوڑیے، آپ حنفی ہیں، خالی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات۔ تقلید کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ یہ تقلید کے 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ جب تقلیدی موجود نہیں ہے دین اسلام میں، تو چاہے 3 ہو، چاہے 30 ہو، چاہے 300 ہو، چاہے 3000 ہو، اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ آپ نے بھی، آپ کی میں نے پوری بات سنا، آپ میری سنو اب۔ اچھا، تقلید جو حنفی یا شافعی یا مالکی یا حنبلی کرتے ہیں تو صرف فروعی مسئلے میں کرتے ہیں، بلکہ یہ نہیں کہ عقیدے کے معاملے میں امام اعظم کی تقلید کرتا ہے کوئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کوئی عقیدے میں تقلید کر ہی نہیں سکتا نا، کیونکہ عقیدہ ان کا درست تھا۔ آپ لوگ تو امام بھائی وہ ماتوریدی کی، یعنی جو کتاب اللہ سے ثابت ہے اس میں تقلید نہیں کی جائے گی۔ جس طرح عقیدے میں تقلید آپ نہیں کرتے ہیں احمد رضا خان صاحب اعلیٰ حضرت کی؟ بالکل، عقیدے میں کسی کی تقلید نہیں ہوگی، عقیدے میں تقلید کرنے والا گمراہ ہے۔ اور آپ پوری بات کہیے یہ والا جملہ، عقیدے میں تقلید کرنے والا گمراہ ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے۔ آپ اپنے حنفی فقہ کی قانون کی کتاب پڑھ لیجئے گا تو پتہ چل جائے گا دیوبندی اور بریلوی عقیدے میں کن کی تقلید کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ بقول آپ کے دیوبندی بریلوی یہ تمام بھائی یہ گمراہ ہو گئے۔ اب آگے بولیے۔ آپ سنا لیے، اب سن لو۔ عقیدے کا مسئلہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے صراحتاً، اس میں کسی کی کوئی تقلید نہیں کرتا، بلکہ جو اللہ، جیسے کہ اللہ ایک ہے۔ تو ایسا کون سا عقیدہ ہے جس میں قرآن اور حدیث سے کوئی عقیدہ ثابت نہ ہو شراطن؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ نے ابھی تک کے سنا ہے، میں نے سنا، اب آگے کی میری سن لیجئے۔ نہیں تو آپ میرے امام اعظم کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ غلط بات نہ کیجیے نا، ٹھیک ہے؟ امام اعظم کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے؟ تو امام اعظم کی کون سے امام کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ 4 ہے؟ معاذ اللہ یار۔ ارے بھائی وہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں، امام اعظم کے عقیدے پہ۔ اچھا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اس معاملے میں عقیدہ کیا تھا؟ این اللہ، اللہ کہاں ہے، اس معاملے میں عقیدہ کیا تھا؟ اللہ کہاں ہے؟ اللہ پہلی بات تو امام اعظم نے فرمایا اللہ کے تعلق سے کسی نے یہ اگر کہہ دیا کہ اللہ جگہ یا زمانے میں کہیں ہے تو وہ کافر ہے۔ امام اعظم کے قول کے مطابق اللہ کے لیے جگہ اور زمانہ متعین کرنا یہ کفر ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو جو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ آپ نے مطلب پیش کی، مطلب یہ کہاں، کس آپ نے مطلب بھائی اس میں پڑھ لی؟ بھائی صاحب آپ مسند امام ابو حنیفہ میں پڑھ لیجئے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ نہیں، مسند امام اعظم تو ایک کتاب ہے، ٹھیک ہے، اسی کا میں ابھی آپ کو اسکین بھی بھیجوں گا، عید میں عورتوں کا جانے والا، خیر وہ بات الگ ہے۔ میں اسی کا حوالہ آپ کو دے رہا ہوں اور کوئی حوالہ نہیں دے رہا ہوں میں آپ کو، اسی کتاب۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اس معاملے میں عقیدہ کیا تھا کہ اللہ کہاں ہے؟ ان کے نزدیک اللہ کہاں تھا؟ خالی اتنا بتا دیجیے۔ اللہ کے لیے کوئی جگہ اور جو کہ زمانے کو متعین کر ہی نہیں سکتا۔ جگہ زمانہ چھوڑیے، اللہ ہے کہاں؟ اللہ جہاں شروع سے تھا وہی ہے، اور اللہ کے لیے کوئی جگہ طے نہیں کر سکتا کہ اللہ کہاں تھا۔ اللہ شروع سے اللہ کہاں تھا یہ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کہاں تھا آپ کو نہیں معلوم؟ بالکل نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی قول کے حساب سے آپ کافر ہو گئے۔ ہاں بتا دیجئے۔ کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو یہ کہے کہ بھائی ہم کو نہیں معلوم کہ اللہ کہاں ہے، عرش پر ہے یا فرش پر ہے، تو وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک کافر ہے، ٹھیک؟ اور جو یہ کہے کہ اللہ کا عرش کہاں ہے ہم کو نہیں معلوم، بھائی وہ زمین پہ ہے یا آسمان پر ہے، تو اس نے کفر کیا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے سب سے اوپر ہے، سب سے ٹاپ پہ، اپنے عرش کے اوپر ہے، اور اس کا علم، اس کی قدرت، اس کی پاور وہ چاروں طرف ہے۔ اللہ کا عرش کہاں تھا؟ آپ کہو گے اللہ کا عرش پانی پہ تھا۔ ہم کچھ نہیں کہیں گے بھائی، ہم تو یہ کہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش بھائی ساتوں آسمان کے اوپر ہے، اور عرش کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساتوں آسمان مخلوق بھائی میں جلوہ فروش ہے، مخلوق میں آتا ہے۔ ساتوں آسمان مخلوق میں ہے یا غیر مخلوق میں ہے؟ آپ یہ بتائیے۔ دیکھیے، ساتوں آسمان کے اوپر عرش ہے، عرش کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے،
برابر ہے. تو اب بتائیے عرش جو ہے یہ قرآن کی آیت ہے, سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 5 کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے؟ یہ کوئی سوال ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ ارے بھائی عرش جو ہے مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے؟ بھائی بدعتی سوال ایسا کبھی صحابہ نے بھائی نے پوچھا. عرش اللہ ہے یا غیر اللہ ہے؟ معاذ اللہ, توبہ توبہ, یہ پھر بدعتی آپ سوال کر رہے ہیں. یہ آپ کے سمجھ کے باہر ہے, اسی لیے آپ نہیں. کل کو ابھی کوئی پوچھے کہ اعلیٰ حضرت کون تھا, وہ کتا تھا یا انسان تھا؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت نے انوار رضا صفحہ نمبر 238 پہ اپنے آپ کو کتا بولا. آپ کوئی پوچھے کتا تھا یا انسان تھا تو یہ سوال آپ کو کیسا لگے گا؟ کل کو کسی نے کہہ دیا کہ افو خان سور تھا کیا, تو میں اس کے بارے میں کیا کہوں گا؟ نہیں, سور نہیں تھا. نہیں, دیکھیے جس دن میں اپنی زبان سے کہہ دوں گا کہ میں سور ہوں, اس دن آدمی کہیں گے کہ آپ کو سور ہے. لیکن یہاں تو اعلیٰ حضرت خود اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ میں بھی کتا ہوں اور میرے بچے بھی اعلیٰ قسم کے کتے ہیں. تو اب میں اعلیٰ حضرت کو میں انسان کہوں یا کتا کہوں؟ کس کے تعلق سے, کس کے بارے میں فرمایا کہ میں کتا ہوں؟ وہ تمہارے لیے یا ہمارے لیے؟ اللہ کے اپنے لیے. اعلیٰ حضرت نے خود کو کہا کہ میں بھی کتا ہوں, میرے بچے بھی اعلیٰ قسم کے کتے ہیں. انوار رضا صفحہ نمبر 238 اور ہدایت کے 32 میں بھی آپ کو یہ بات مل جائے گی. وہ خود فتویٰ دے رہے ہیں. میں بہت بڑا ظالم ہوں. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں بہت بڑا ظالم ہوں, تو کیا حضرت آدم علیہ السلام کو آپ ظالم کہو گے؟ نعوذ باللہ. آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ میں ظالم ہوں. اپنے آپ کو کہا انہوں نے کہ میں ظالم ہوں. ظالم کہا؟ ہاں. تو اللہ میں نے کیوں کہا؟ اللہ میں نے کیوں کہا معلوم ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں, انہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا. انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کر دی شیطان کے بہکاوے میں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا نا. لیکن اعلیٰ حضرت نے ایسا کون سا کام کر دیا جو اس کو اپنے آپ کو کتا کہنا پڑا؟ حضرت آدم علیہ السلام اعلیٰ حضرت نے ایسا کون سا کام کر دیا جو انہیں اپنے آپ کو کتا کہنا پڑ گیا؟ کہ تم نے حضرت آدم علیہ السلام نے اگر کہہ دیا کہ میں ظالم ہو گیا, یعنی کہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا, تو ان کا ایک معنی مفہوم ہے. نہیں, مفہوم کیوں بیان کر رہے ہو آپ؟ مفہوم آپ کو سمجھ نہیں. آپ مفہوم بیان کر دیجیے کہ اعلیٰ حضرت نے کون سے معنی میں مفہوم میں اپنے آپ کو کتا بول دیا اور اپنے بچوں کو کتا بول کے گالی دے دی. مطلب اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا اور انہوں نے اپنے آپ کو کتا بنا دیا. چلو اپنے کو بناتے تو بناتے, اپنے بچوں کو بھی کتا بنا دیا. ارے کوئی اچھا جانور بنا دیتے, بنانا ہی تھا اس کو, کتا ہی جانور ملا تھا. ارے بھائی آپ پھر اعلیٰ حضرت کا منہ کھا رہے ہو. اچھا چلیے ٹھیک ہے میرے بھائی, اعلیٰ حضرت کی سائڈ میں ہٹائیے. آپ جہاں ہماری بات ہو رہی, اللہ کے اوپر بات ہو رہی تھی, تو اللہ کے نبی ایک باندی سے پوچھتے ہیں. اب سن لیجیے, صحیح مسلم کی حدیث ہے میرے بھائی. اللہ کے نبی ایک باندی سے پوچھتے ہیں کہ بتا اللہ کہاں ہے, این اللہ. تو باندی کہتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمانوں میں ہے. تو اللہ کے نبی پوچھتے ہیں بتا میں کون ہوں. تو وہ باندی کہتی ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس کو آزاد کر دو, یہ مومنہ ہے. تو اللہ کے نبی کے سامنے وہ باندی کہہ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمانوں پر ہے, ٹاپ پر ہے, سب سے اوپر ہے, اور آپ اللہ کے نبی ہیں. اور اللہ کے نبی نے اس کے عقیدے کے اوپر بھائی وہ مہر لگا دی اور کہا کہ بھائی یہ مومنہ ہے, اس کو آزاد کر دو. تو کیا معاذ اللہ کے نبی کو نہیں معلوم تھا اللہ کہاں ہے؟ سب کچھ میں نے مان لیا. اور اللہ تعالیٰ اوپر ہے, تبھی تو آپ دعا کو میرے بھائی اوپر ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگتے ہیں. آپ نماز میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے اعلیٰ ہے, سب سے اونچائی پہ, بڑائی پہ. تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ اوپر ہی تو ہے نا. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اپنی اور اٹھا لیا. اٹھاتا آدمی کب ہے؟ زمین سے اوپر کی اور اٹھاتا ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اونچائی پہ ہے, سب سے اوپر ہے. ارے بھائی اللہ تعالیٰ بلند ہے, اس کی قدرت بلند ہے, اس کی ذات بلند ہے. اونچائی کا مطلب یہ نہیں کہ 7ویں آسمان پر ہے. ارے 7واں آسمان تو اللہ نے بنایا. اللہ قرآن کی آیت کا انکار کر رہے ہیں میرے بھائی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ عقیدے میں آپ نہیں مانتے ہیں. بات چل رہی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو اقرار کرے کہ اللہ کا عرش 7واں آسمان کے اوپر ہے وہ کافر ہے. کہہ رہا ہوں حدیث اور قرآن سے آپ کو 7واں آسمان سے کیا کہہ رہے ہیں میرے بھائی؟ کو جس نے کہا آسمان پر ہے وہ کافر ہے, اس لیے کہ جس نے اللہ کو بات لمبی ہو رہی ہے. بھائی اب اس سے پہلے آپ بھائی اللہ کے بندے, اس سے پہلے آپ جانات میں اور کچھ اپنی زبان سے بھائی کفریہ باتیں بول دیں. اس ٹاپک پہ آپ بات نہ کیجیے, جب آپ کو علم ہو جائے تب اس ٹاپک پہ بات کیجیے. کون ہے زمین پہ؟ کون ہے اگر اللہ آسمان بھائی صغیر بھائی, این اللہ کا ٹاپک اتنا پیچیدہ ہے نا, اس کے اوپر جب تک علم نہ ہو تب تک بحث بھائی
میں اسی لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اگر علم نہیں ہے آپ میرے بھائی ایمان سے بھی اگر آپ اللہ تعالیٰ کو صرف عرش پہ محدود کر دیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش کے اوپر بھائی وہ جلوہ فروش ہے. اچھا تو عرش پہلے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں آ ہی نہیں سکتا نا میرے بھائی. افو خان پہلے اللہ تھا یا پہلے عرش تھا؟ پہلے اللہ تھا یا عرش تھا؟ بھائی یہ سوال ہی بدعتی ہے نا میرے بھائی. بدعتی سوال کرنے پہ ہم لوگ جواب نہیں دے رہے. آپ میرے ایک سوال کا جواب نہیں دے پا رہے ہو. آپ پہلے میرے سوال کا جواب دے دیجیے. دنیا میں پہلے کون آیا؟ مرغا آیا یا مرغی آئی یا انڈا آیا؟ آپ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ بھائی دنیا میں پہلے مرغی آئی یا انڈا آیا؟ یہ بتائیے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں ثابت کرو نا. آپ بتائیے نا قرآن حدیث کی روشنی میں کہ دنیا میں پہلے مرغی آئی یا انڈا آیا؟ اللہ ہوا پہلے سے. شکیر بھائی دنیا میں پہلے کون آیا؟ مرغی آئی یا انڈا آیا یا مرغا آیا؟ کون آیا؟ باتیں نہ کرو. دنیا میں مرغی آئی، انڈا آیا، کتا آیا، سور آیا، یہ سب بات کی بات ہے. آپ پہلے تو بھائی یہ بھی بات کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کو بنایا، کس کو بنایا؟ تو اللہ پہلے اللہ تھا یا عرش تھا؟ یہ سوال ہی بے بنیاد ہے نا آپ کا. آپ فرضی سوال کرو تو جائز ہے، ہم فرضی سوال کریں تو آپ کی میری میں غصہ آنے لگتا ہے. میں غصے میں نہیں بول رہا ہوں. جہاں میرے سوال یہ ہے کہ پہلے اللہ بھائی یہ سوال کبھی کسی صحابی نے اللہ کے نبی سے نہیں پوچھا کہ پہلے عرش تھا یا پہلے اللہ تھا؟ تو یہ سوال ہم کیوں پوچھے میرے بھائی؟ ہم منہج صحابہ پہ چلنے والے ہیں، دین پہ کوئی فرضی سوال ہم نہیں کرتے ہیں. بھائی یہ جو یہ زیادہ سوال کرنا ہوتا ہے نا کثرت فرضی سوال، یہ یہودیوں کی عادت ہے میرے بھائی. کے مطابق آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پہلے تھا یا پہلے عرش تھا. اگر اس کا آپ کے تو پہلے مرغی آئی یا پہلے انڈا آیا؟ آپ کے بتانے کے بھائی مطابق آپ تو پہلے بتائیے میرے بھائی. آپ بتا نہیں رہے، میرے سے سوال کر رہے ہیں میرے بھائی. پہلے عرش تھا تو بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھائی ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا. ارے بھائی وہ تو ہم بھی جانتے ہیں، چھوٹا چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے کن کن چیزوں کو بنایا؟ تو الگ الگ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے قلم کو بنایا، دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش کو بنایا، اور حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کو بنایا، اس سے کہا کہ لکھ، اور جو کچھ قیامت تک ہونے والے سب کچھ قلم نے بھائی کو لکھ دیا. تو الگ الگ حدیثوں میں آتا ہے نا. اچھا سب سے پہلے اللہ نے کس کو بنایا؟ اللہ بہتر جانتا ہے بھائی. لیکن جو بریلوی کا باطل عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی نور سے معاذ اللہ میرے بھائی حدیث ہے، اس کا قرآن حدیث سے دور دور سے کوئی لینا اللہ نے کس کو بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پھر کبھی کہتے ہیں قلم کو بنایا، قلم سے کہا کہ لکھ دو، اور اس نے لکھنا اسٹارٹ کر دیا.